الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جس کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، یعنی اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو بھی، نارا جہنم کی آگ سے. تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر یا ذاتی اعمال کے اعتبار سے تو نیک ہے، اعمال کا، عبادات کا پابند ہے، لیکن اس نے اپنے گھر والوں پر محنت نہیں کی، بیوی بچوں کی تربیت نہیں کی، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اس سے بھی مواخذہ کیا جائے گا. صرف اس کی عبادات اس کو نہیں بچائیں گی. تو یہ یاد رکھیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، ان کو اعمال کا پابند بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی خود تو صحیح راستے پر چل رہا ہے، اعمال کا پابند ہے، لیکن اولاد گناہوں میں مبتلا ہے، غلط راستے پر چل رہی ہے، تو قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا. بعض دفعہ اس میں ہم یہ عذر کرتے ہیں کہ بھئی میں نے سمجھا دیا، وہ میری بات نہیں مان رہا، وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے. تو آیا میں نے اس پر کتنی محنت کی؟ اللہ پاک نے دیکھے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا: قوا انفسکم واہلیکم نارا. آگ کا ذکر فرمایا. اس میں علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے
آگ سے مطلب کیا ہے بچانے کا؟ کہ جس طرح دنیا میں اگر ہماری اولاد آگ کی طرف بڑھ رہی ہو، آگ کی طرف جا رہی ہو، تو کوئی بھی ماں باپ یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی اولاد آگ سے جل جائے، بلکہ ہر ماں باپ یہی چاہے گی اور اپنی مکمل پوری طاقت لگا دے گی، لیکن اپنی اولاد کو اس آگ میں جانے سے روکے گی۔ تو آیا جتنی کوشش ہم اپنی اولاد کو دنیاوی آگ سے بچانے کی کرتے ہیں، اتنی کوشش ہم نے ان کو روکنے کی ہے گناہوں سے، غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے اتنی کوشش کی، اس قدر ہم نے ان پر محنت کی ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے نارا کا ذکر کیا، کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی مثال بھی آگ کی ہے۔ جس طرح دنیا کی آگ سے ہم اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہماری اولاد کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو گناہ کا انجام بھی آگ ہے، تو گویا کہ وہ آخرت کے آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی آج مجھے فکر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ کما لے، وہ اچھی زندگی بسر کرے، اچھا کھائے پیے، ان کی دنیاوی تعلیم اچھی ہو، ان کا مستقبل اور کیریئر اچھا ہو، لیکن ان کی آخرت بن جائے جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کی فکر آج ہم بہت کم کرتے ہیں، اس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے واقعہ لکھا، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک جاننے والے سے ملاقات ہوئی کہ ہاں جانا ہوا، تو ان کے بیٹے بھی آئے، اپنے بیٹے کی تعریفیں کرنے لگے کہ میں نے ان پر اتنی محنت کی، اتنا پڑھایا لکھایا اور اتنی تعلیم حاصل کروائی، فلاں فلاں جگہ سے ڈگریاں لی اور بہت اچھا مستقبل اور کیریئر بن گیا، ہاں البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، لیکن مستقبل اور کیریئر بہت اچھا بن گیا۔ جو تھوڑا سا بے دین ہو گیا اس کا ذکر بڑے معمولی اور سرسری انداز میں، گویا کہ دین کے راستے سے ہٹ جانا، بے دین بن جانا، بے دین ہو جانا، گویا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، بدعمالی کی طرف جانا، گناہوں کی طرف جانا، اس کی پوچھ ماں باپ سے بھی ہوگی۔ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رعیت میں اولاد بھی آ گئی، بیوی بچے بھی آ گئے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح ماں باپ کے اولاد کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ذمہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور بحیثیت ماں باپ ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، ہمیں ان حقوق کی رعایت رکھنا، ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک جب اس نعمت سے کسی کو نوازے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا ایک حق یہ ہے، اور جو بنیادی حق ہے سب سے پہلے، اچھا نام رکھا جائے۔ کیوں؟ نام یہ اس کی ایک شناخت اور تعارف ہوتی ہے دنیا میں، یہ بات یاد رکھیں۔ خدا نخواستہ اگر میں نے اس کا نام مجہول رکھ دیا یا وہ نام نامناسب ہے، تو یہ تو اس کی شناخت اور پہچان بن گیا۔ اب اگر وہ نام ہی اس کے لیے بعد میں ہر جگہ پر، قدم قدم پر شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، تو یاد رکھے وہ بعد میں اچھے انداز میں یاد نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کو، اور
جب اس کو قدم قدم پر اس کا احساس ہوگا کہ بھئی میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے اولاد کا نام ہمیشہ اسلامی نام رکھیں، انبیاء کے نام پہ رکھیں، صحابہ کے نام پہ رکھیں، یا ایسا نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہو، خوبصورت ہو. اس سلسلے میں علماء سے رہنمائی لے. بعض دفعہ کوئی بس چیز ذہن میں آ گئی، زبان پہ آ گیا، بس وہ نام رکھ دیا. اب معنی چاہے اس کے صحیح نہیں ہے یا اس کے کوئی معنی ہے ہی نہیں، مجہول نام ہے. اگر انبیاء صحابہ کا نام ہے اس میں تو معنی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام نام ہے تو اس میں کم از کم معنی معلوم کیے جائیں. تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ نام ہے. اور نام میں نے عرض کیا وہ ہمیشہ اس کی موت تک اس کی شناخت، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ تو ایک شناخت اور علامت ہے. اسی طرح اس کے بعد پھر اچھی تربیت کرنا بچپن سے یاد رکھیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو. 7 سال میں بھی بچہ مکلف نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، 10 سال میں بھی مکلف نہیں ہے، بالغ نہیں ہے. نماز تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن شریعت حکم دے رہی ہے کہ 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا کہو، اور 10 سال کے ہونے پر اگر نہ پڑھے تو پھر پٹائی بھی لگا دو. تو معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت کا زمانہ یہ ابتدائی زمانہ ہے. اب اگر میں ابتدا میں نے کھلی چھٹی دے دی، نہ اس کو کبھی نماز کا کہا، نہ اس کو کبھی مسجد کا راستہ دکھایا، نہ اس کو دینی تعلیمات سے روشناس کرایا، اب جب وہ 15-16 سال کا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں بھئی بیٹے آؤ مسجد آؤ نماز پڑھو، اس نے پڑھی نہیں ہے کبھی. اس عمر میں جوان ہونے کے بعد پھر میں اس پہ سختی کروں یہ بہت مشکل ہے، اور شاید پھر اس وقت ممکن بھی نہ ہو. کیوں؟ تربیت کا زمانہ یہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ عرض کیا. ہمارے بزرگوں میں ایک عالم ہے بہت بڑے لاہور کے، کراچی میں ایک جگہ بیان فرما رہے تھے. انہوں نے بیان میں اپنا واقعہ سنایا. فرمایا میرے پاس ایک شخص آیا روتا ہوا اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھایا اور تھوڑی سختی کی نہیں اٹھ رہا تھا، تو میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے آنکھیں دکھانے لگا. تو میں نے اس پر اتنی محنت کی، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، اپنی جوانی خرچ کی، آج یہ عمل اس نے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا؟ کہا کہ نماز پڑھانے کے لیے، نماز کے لیے میں نے کہا. میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 16 سال عمر ہے. میں نے کہا بھئی نماز کا حکم شریعت کتنی عمر میں دیتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو. تم اسے نماز کا کہہ رہے ہو جبکہ وہ 16 سال کی عمر کا ہے اور جوان ہو چکا ہے. تو کہا کہ میں نے تو تھپڑ نماز کے لیے مارا ہے. تو میں نے کہا تم نے تھپڑ جو ہے بالکل صحیح عمل کے لیے ہے، لیکن تمہارا یہ جو تھپڑ ہے یہ بہت تاخیر سے ہے، لیٹ ہو چکا ہے. یہ 10 سال 9 سال تاخیر سے تم مار رہے ہو. یہ عمر تھی اس کی 7 سال کی یا 10 سال کی، اس وقت اسے جو ہے تھپڑ مارنا چاہیے تھا جب وہ 10 سال کا تھا. 6 سال کی تاخیر سے آپ اسے تھپڑ مار رہے تھے، اس لیے سامنے سے رد عمل سامنے آیا ہے. تو ہم ابتدا میں تغافل بعض مرتبہ برتتے ہیں، تساہل برتتے ہیں، کہتے ہیں بھئی بچے ہیں کوئی بات نہیں. یہ یاد رکھیں ابتدائی زمانے میں جب تربیت نہ ہو تو اس کے بعد پھر بہت مشکل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات نے حدیثوں میں سنا ہوگا واقعہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. حضور علیہ السلام کے نکاح میں جب آئی تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا، ان کے سابقہ شوہر کا حضرت ابو سلمہ کا عمر ابن ابی سلمہ، یہ بھی ساتھ آیا. ان کی بھی حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی. یہ حضور علیہ السلام کے ربیب کی حیثیت سے تھے. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے
اور ان کا ہاتھ، چھوٹے بچے تھے، اپنے سامنے سے ادھر سے ادھر سے کھانے کے برتن میں ہاتھ ان کا گھوم رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ دیکھیں خطاب کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، 3 آداب سکھا دیے ایک ہی مجلس میں کھانے کے۔ سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، بچپن میں ہی تربیت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں تربیت کا زمانہ اس وقت کا ہے۔ اب اگر میں دیکھ رہا ہوں بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو میں نے کیا کہا، نظر انداز کر دیا، بچہ ہے کوئی بات نہیں، خود ہی سیکھ جائے گا۔ وہ دوسروں کے سامنے سے کھا رہا ہے، میں نے کہا چلے ابھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، بسم اللہ کا اہتمام نہیں ہوا، نہ میں نے کروایا، تو پھر بعد میں بہت مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مجلس میں 3 آداب سکھا دیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عکراش رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ تھے، کھانا لایا گیا تو حضرت عکراش رضی اللہ تعالی عنہ، یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ ادھر سے دوسروں کے سامنے سے کھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عکراش اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سمجھا دیا، ادب سمجھ میں آ گیا، بس اپنے سامنے سے کھانے لگے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے، کھانا اٹھا لیا گیا، کھجوریں ایک تھال میں لائی گئی، اور وہ کھجوریں مختلف قسم کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کھجور میں تو بہت ساری 20 قسمیں ہوتی ہے، تو چونکہ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی تھی، تو یہ کھجور بھی اپنے سامنے سے کھانے لگے صرف۔ لیکن آپ علیہ السلام اور دیگر صحابہ چونکہ کھجوریں مختلف قسم کی تھیں، ادھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، وہاں سے بھی اٹھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اب عکراش کھجور بھی صرف اپنے سامنے والی کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، عکراش اب جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، کیوں یہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ تو اس سے آپ علیہ السلام نے یہ ادب سکھا دیا کہ اگر کھانا ایک قسم کا ہے تو پھر آداب یہ ہے کہ صرف اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور اگر کھانا مختلف نوعیت کا ہے، مختلف قسم کا ہے، جیسے مختلف ڈشیں آ گئی یا ایک بڑے برتن میں 4-5 قسم کا کھانا ہے، تو پھر دوسری جگہ سے لے سکتے ہیں۔ فروٹ آ گئے مختلف قسم کے، کھجوریں آ گئی مختلف قسم کی، تو پھر یہ ادب کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت باپ کے، میرے ذمہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت یہ مجھ پر لازم ہے۔ اگر آج میں نے اس سے غفلت برتی اور ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ ان کے مستقبل کے برباد کرنے کی ذمہ داری بحیثیت باپ کے مجھ پر ہوگی، اور قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور کو پکڑا گیا، چوری کی تھی، ہاتھ کاٹنے کی، جج نے اس کو سزا دے دی، سزا سنائی کہ بھئی چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس نے عدالت میں کیا کہا کہ مجھ سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو قاضی نے کہا کہ بھئی یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج میں اس مقام تک جو پہنچا ہوں، اس میں میری ماں کا بھی دخل اور قصور ہے۔ میں چھوٹا تھا، میں نے ایک معمولی سی چیز چرا کر لا کر ماں کو دی، تو ماں نے مجھے منع نہیں کیا، تنبیہ نہیں کی، ڈانٹا نہیں، حوصلہ افزائی کی۔ اگلے دن میں نے دوسری چیز چرا لی، یہاں تک کہ میں ترقی کرتا گیا، کرتے 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 آج میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا۔ اس میں سارا قصور یہ میری ماں کا ہے، مجھ سے پہلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو غلط بات پر اولاد کی حوصلہ افزائی کرنا، غلط بات پر خاموشی اختیار کرنا، یاد رکھیں خاموش تائید ہوتی ہے، اور بچے تو ظاہری بات ہے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولو، بچوں کے سامنے کوئی ایسا معاملہ مت کرو۔ بچے تو ظاہری بات ہے وہ تو ہر چیز سیکھیں گے، اور ماں باپ یہ بچے کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔
اگر میں خود جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں اپنے بچے کو کہتا ہوں جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ مت بولو، لیکن خود میرا عمل اس کے خلاف ہے، تو یاد رکھے وہ میری اس زبان سے کہی ہوئی بات کو نہیں سیکھے گا، وہ میرے عمل کو دیکھے گا اور اس کو اختیار کرے گا۔ اور حدیث میں باقاعدہ واقعہ لکھا ہے، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور خاتون تھی، ایک چھوٹے بچے کو قریب بلانا چاہا، جیسے بچے ہوتے ہیں، بھئی ادھر آ جاؤ میرے پاس، اور کہا کہ اگر ادھر آؤ گے، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں فلاں چیز دوں گا، تو میری مٹھی میں کچھ ہے، میں وہ تمہیں دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کھجور ہے، میں اس بچے کو دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ لیا جاتا۔ تو یاد رکھے بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، بچے ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو نامناسب ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جیسے بعض دفعہ بڑوں میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب ہم کھلی گالم گلوچ چل رہی ہے، اب ہم خود گالم گلوچ کر رہے ہیں، فحش کلامی چل رہی ہے، وہ بچے سن رہے ہیں، اور میں بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا گالی مت دینا، گالی دینا گناہ ہے۔ لیکن یاد رکھے جو ماحول میں جو میں تربیت کر رہا ہوں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، تو بچہ اس کو سیکھے گا، بچہ وہ چیز اپنائے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو ماں باپ یہ بچے کے لیے ایک تربیت گاہ ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور شریعت نے اولاد کے بڑے حقوق سکھائے ہیں، تو بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں۔ اسی طرح ہمارے علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے، کوئی ایسا عمل بھی نہ کرے کہ جو بے حیائی والا ہو۔ یہاں تک اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے سامنے چاہے بہت چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے لباس بھی مت بدلیں۔ بعض دفعہ اس میں ہم اہتمام نہیں کرتے کہ چلے یہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، بچوں کو بھی اللہ پاک نے ایک حص دی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس طرح کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے درجے اور مرتبے کی نہ ہو، یا کوئی ایسا عمل کرنا، یہ منع ہے۔ اور اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ شریعت نے دیکھیں ایک ترتیب سکھائی ہے، ہمارے سامنے تو پورا ایک نمونہ موجود ہے، آج ہم غیروں کی نقالی اور اتباع کر رہے ہیں۔ اور بچوں کو اچھی تعلیم دینا یہ ان کا حق ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لی، اس کو تعلیم کے زیور سے محروم رکھا، تو یاد رکھے کل کو وہ صدقہ جاریہ تو نہیں بنے گا، البتہ ہم اس کی بددعا ضرور لیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ جب جوان ہوگا دیکھے گا کہ میرا مرتبے میں کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے، الا یہ کہ میں نے خود پوری کوشش کی بحیثیت باپ کے، ماں باپ نے پوری کوشش کی، اپنی جتنی طاقت ہمت تھی تعلیم پر بھی، تربیت پر بھی، نیک اعمال پر بھی، تو وہ الگ بات ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہا، لیکن اگر میں نے وہ اس میں کوشش نہیں کی، نہ اچھی تعلیم دلوائی اور اسی طرح چھوڑ دیا، تو کل کو جب وہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے انسان جب مر جاتا ہے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 اعمال، 3 چیزیں ایسی ہے کہ وہ پھر بھی جاری رہتی ہے، وہ صدقہ جاریہ کہلاتی ہے۔ ایک انسان کا وہ علم جو اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے علم حاصل کیا تھا، اس نے کوئی کتاب لکھ لی، تفسیر لکھ لی، حدیث کی شرح لکھ لی، دین کی کوئی کتاب لکھ دی، اب قیامت تک جتنے لوگ اس کتاب سے فائدہ، جیسے ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، ملفوظات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تفسیریں ہیں، حدیث کی شروحات ہے، تو جتنے لوگ پڑھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، یہ اس لکھنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ، شاگرد چھوڑ دیے، پھر وہ شاگرد پڑھانے لگ گئے، آگے ان کے شاگرد، آگے ان کے شاگرد، تو جو ان کا یہ استاذ ہے جس نے پڑھایا، جتنے اس کے آگے تک سلسلہ ہوگا قیامت تک، سب کے علم پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ دوسری چیز، اگر کسی نے مسجد بنا لی، اس مسجد میں قیامت تک جو لوگ جس قسم کی عبادت کریں گے،
بنانے والے کو قیامت تک اس کا ثواب ملے گا۔ کسی نے اسی طریقے سے مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، اسی طریقے سے کوئی مسافروں کے لیے سرائے بنا دی، پانی پینے کی کوئی جگہ بنا دی جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، کوئی سایہ دار درخت لگا دیا، کوئی ایسا عمل کیا جس سے اللہ پاک کی مخلوق فائدہ اٹھائے، اس کا اجر و ثواب قیامت تک اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تیسری چیز عرض کرنے کا مقصد جو ہے حدیث میں آتا ہے وہ ہے ایسی نیک اولاد جو یہ اپنے مرنے کے بعد چھوڑ دے کہ مرنے کے بعد یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ نیک اولاد مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے، جب نماز پڑھ لے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھے، جو بھی نیک عمل کرے اس میں اپنے ماں باپ کو شریک رکھے۔ یا اگر اپنے اولاد کو اس نے اچھی تربیت کی، دین کا علم سکھایا، حافظ قرآن بنایا، تو یہ بچہ جب قرآن پڑھے گا، آگے پڑھائے گا، ماں باپ قبر میں مزے کریں گے۔ اولاد کو عالم دین بنایا، دین کا علم سکھایا، جب یہ وہ علم پر خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو سکھائے گا، سارا اجر ان کے ماں باپ کو قبر میں مل رہا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس بات کی بہت ضرورت ہے، اور یاد رکھیں یہ جو اولاد ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، اور قدردانی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اچھی تعلیم و تربیت، دیکھیں ہمارے شریعت نے تو کتنے ماں باپ کے حقوق مقرر کیے۔ آپ دیکھ لیں آج بیرون میں، مغربی دنیا میں کیا صورتحال ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ بوجھ ہے، اب اس بوجھ سے اپنی جان چھڑا لو۔ اور ہمارے ہاں جو ایک مسلمان ہوتا ہے، ماں باپ جتنے ضعیف بوڑھے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کی قدر کرتا ہے، کہتے ہیں یہ تو نعمت ہے، یہ برکت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کا سایہ جب تک رہتا ہے ایک اللہ پاک کی نعمتیں، برکتیں، انوارات رہتی ہیں۔ تو ماں باپ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں وہ تو بڑی نعمت ہے، انسان ان کی خدمت کرے جنت کما لے۔ اور ماں باپ کے کتنے حقوق شریعت نے بتائے، لیکن دیکھ لیں جن کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے وہ ان کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اور بوجھ سمجھ کر پھر کیا ہے اس کے لیے مستقل ادارے بنائے ہیں، اولڈ ہومز کے نام سے، اولڈ ایج ہوم سے، اور مختلف ناموں سے۔ پھر کیا ہے بھئی جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بھئی اب آپ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، ان کو لے جا کے وہاں حوالے کیا، ان کی فیس اور پیسے جمع کرائے، اور سال میں ایک دفعہ کوئی گلدستہ لے کے چلے گئے، عید پر، کرسمس کے موقع پر، کسی موقع پر، بس یہ تعلق برقرار رہ گیا۔ وہیں انتقال ہوا، ٹیلی فون آیا، کہا کہ بھئی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میٹنگ میں ہوں، آپ جو ہے تجہیز تکفین کر کے دفنا دیں اور بل مجھے بھیج دیں، میں بل پے کر دوں گا۔ لیکن یہ اسلام، یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ماں باپ کی کس قدر جو ہے قدر سکھائی ہے اور حقوق بتائے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہی اولاد ماں باپ کی قدر کرے گی جس اولاد کی میں نے صحیح تربیت کی ہو۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا، حضرت پیروز الفقار صاحب دامت برکاتہم نے، کہ ایک جنازے میں شریک ہوا، اس کا بیٹا بیرون سے آیا تھا تعلیم حاصل کر کے، اور بہت زیادہ رو رہا تھا۔ رونے کا سبب اس نے یہ بتایا کہ باپ کا صدمہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن باپ نے مجھ پر اتنا خرچہ کیا، بڑی ڈگریاں دلوائی، بیرون ملک بھیجا، تعلیم حاصل کروائی، لیکن دین کی تعلیم اتنی بھی نہیں دلوائی کہ آج میں اس نماز جنازے میں شریک ہو کر باپ کی جنازہ ادا کر سکتا۔ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی ہے، نماز نہیں آتی ہے۔ تو اس قدر غفلت یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اپنی اولاد کو عصری اور دنیاوی تعلیم کے زیور سے بھی ضرور آراستہ کریں، لیکن ان کو دین کی تعلیمات سے کبھی دور مت رکھیں، یا بالکل ایسے ادارے کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بڑے اونچے لیول کی ہے، لیکن ساتھ میں ذہنی الحاد بھی آ گیا، اور بچہ جو ہے بالکل دین بیزار بن گیا، دین سے دور ہو گیا۔ میں اس پر مطمئن ہوں کہ اس کا مستقبل شاندار بن رہا ہے، لیکن اس کی قبر میں اس معاملہ کیا ہوگا، اس کی طرف آج میری توجہ نہیں۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر توجہ دی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح دیندار متقی بنا دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے جنید بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک طالب علم محمد عامر کی پھپھی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی پھپھی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ایک پرچی دعا کے لیے آئی ہے، میکائیل نام سے بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور اسی طرح آج کل اس موذی مرض کی زد میں جو ہے بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور اے اللہ باقی جو ہے اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما دے۔ اور اے اللہ پوری دنیا سے، خاص طور پر عالم اسلام سے اس موذی مرض وبائی مرض کو اے اللہ ختم فرما دے۔ ہر مسلمان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔